السلام علیکم ناظرین، خبر سے خبر میں خوش آمدید۔ میں افتخار شرازی۔ ناظرین، 11واں نیشنل فائنانس کمیشن تشکیل پا چکا ہے اور اب مرکز اور صوبوں کے درمیان وسائل کی تقسیم سے متعلق کہا یہ جا رہا ہے کہ نیا فارمولہ طے ہونے جا رہا ہے، جس میں کچھ چیزیں بدلنے کے حوالے سے کچھ تجاویز بھی آ چکی ہیں۔ اب یہ صوبوں کو کتنی قابل قبول ہے اور خود صوبوں کی جانب سے کیا ایسے اعتراضات ہیں کہ جن کو لایا جائے گا اس فورم پہ، اور کیا مرکز ان کو سننے کے لیے تیار بھی ہے کہ نہیں، اور کیا یہ اب اگلا ایوارڈ خوش اسلوبی سے طے پایا جائے گا یا اس پہ کسی قسم کے کوئی ڈیڈ لاک کا خدشہ موجود ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں خیر پخا سے مشیر خزانہ مزمل اسلم صاحب۔ بہت شکریہ مزمل صاحب وقت دینے کے لیے۔ میرا پہلا سوال یہی ہے کہ انفیکٹ نئے NFC ایوارڈ سے متعلق جو کہا گیا تھا، آپ نے وزیر خزانہ کی تقریر بھی بجٹ تقریر سنی ہوگی، جس میں کہا یہ گیا ہے کہ اس کو ریوزٹ کرنا پڑے گا، تو گویا کہ خیر پختونخوا کے اینڈ پہ بھی اس انڈرسٹینڈنگ موجود ہے کہ اس کو ریوزٹ کرنا ہوگا اور اس کو نئے سرے سے تشکیل دینا پڑے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ جو آپ کا جو اب 11واں NSC ایوارڈ آنے والا ہے، سب سے پہلے تو جو خیبر پختونخوا کی پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ جو 7واں NFC ایوارڈ ہے وہ اللیگل ہو چکا ہے اور اس کو جو کانسٹیٹیوشن کے وہ منافی چل رہا تھا، اور سب سے پہلے تو اس کو جو اپنے اوریجنل جس حالت میں وہ پاس ہوا تھا اس حالت میں لانے کے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو اب وہ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے یہ کیسی بات کر رہا ہے۔ دیکھیں یہ اللیگل اس لیے ہے کہ ہر سال اس کو جو ہے، ویسے تو آپ کو پتہ ہے NFC 5 سال کا ہوتا ہے اور ابھی 10واں ختم ہوا ہے۔ اگر یہ لیگل ہوتا تو ہر سال اس پہ صدر جو ہمارے پریزیڈنٹ صاحب ہیں اس پہ ایک آرڈیننس کیوں جاری کرتے ہیں۔ یہ اصل میں ہوا یہ کہ جب 25ویں ترمیم ہوئی تھی تو اور وہ 25ویں ترمیم آپ کو پتہ ہے فاٹا ضم ہوا تھا خیبر پختونخوا میں، تو اس وقت اس کو فوراً چینج ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ آپ کا 7واں ایوارڈ جو 10ویں تک چلتا رہا اس میں یہ بتایا گیا کہ جس کی جتنی آبادی ہوگی اس کے 82% کے تناسب سے اس کو جو ہے NFC ایوارڈ ملے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے بیکورڈنس، جتنی پیچھے غربت ہوگی اس کے حساب سے 10% ملے گا۔ پھر ریونیو کا 5% تھا، اور ریورس پاپولیشن ڈینسٹی یعنی بلوچستان کے لیے انہوں نے ان کے پاس رقبہ زیادہ آبادی کم تھی، تو یہ تو پہلے جو 2 ویریبل تھے جب 25ویں ترمیم ہوئی تو خیبر پختونخوا کی آبادی 50 لاکھ سے تجاوز کر گئی، اور خیبر پختونخوا کی زمین جو ہے جو اس کے پاس پہلے تھی وہ 5% سے بڑھ گئی، تو وہ جو ہمارا 14.62% شیئر بنتا تھا 7ویں ترمیم میں، وہ 25ویں ترمیم کے بعد وہ 18.98% بنتا ہے۔ تو وہ آج تک ضم نہیں ہوا، فائنینشلی مرج نہیں ہوا، تو اس کی وجہ سے آپ کا 7واں ایوارڈ جو ہے 25ویں ترمیم کے بعد سے ایک طریقے سے اللیگل الٹرا وائری جسے کہتے ہیں ہو چکا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے وزیر خزانہ کو، وفاق کو، اور ایک دفعہ جب اس کو درست کر لیں گے پھر اس کے بعد ساروں کے نئے شیئر سامنے آ جائیں گے، اور پھر اگلی بات ہو سکتی ہے کہ وسائل کی تقسیم میں کیا فارمولہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو میں آپ کو بتا دوں۔ جی پلیز کنٹینیو سر، کیا کہہ رہے تھے آپ؟ کچھ کہہ رہے تھے؟ جی میرا یہ ہے کہ اب تو وفاق کی جانب سے تجویز بھی آ جا رہی ہے کہ پاپولیشن کو یہاں پہ فریز کر دیا جائے، اور جو آپ کہہ رہے تھے کہ پاپولیشن کی بنیاد پہ جو 82 ہے اس کو وہ 50% پہ لانا چاہ رہے ہیں، ساتھ میں یہ بھی ہے کہ جو 15% اس کو اب تعلیم، صحت، آبادی پہ کنٹرول اور پھر ماحولیاتی جو اشارے ہیں کہ کون صوبہ کتنا کوئی کام کر رہے ہے اس بنیاد پہ گویا کہ دینا چاہیے۔ تو کیا یہ تجاویز KP کے لیے قابل قبول ہوں گی؟ کمفرٹیبل ہیں آپ؟ دیکھیں سب سے پہلے تو بات یہ کہ فریز کا مطلب وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جو ہے جو ضم اضلاع کی جو آبادی ہے اس کو گنیں گے نہیں، یعنی کہ وہ مقصد کہنے کا یہ ہوگا۔ ابھی تک تو پہلی بات یہ کہ وفاق نے کوئی ہم سے اپنا کانسیپٹ پیپر نہیں شیئر کیا، دوسرے صوبوں کے ساتھ کیا، اپنے اتحادیوں کے ساتھ کیا، تو ہمیں نہیں پتا۔ خیبر پختونخوا سے ان کی کوئی خط و خطابت اس سلسلے میں نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جو فریز والی بات ہے یہ ہے کہ NFC ایوارڈ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ وفاق یہ کہہ رہا ہو کہ 2023 میں جتنی آبادی ہے اس کے بعد بے شک جس کی آبادی بڑھے یا گھٹے اس آبادی کا ایڈوانٹیج اس صوبے کو نہیں دیا جائے گا اور اس کو وہاں پہ منجمد کر دیا جائے گا۔
میں یہ سمجھتا ہوں یہ بڑی اچھی تجویز ہے. یہ امپریشن ہے جی میں یہ سمجھتا ہوں یہ اچھی تجویز اس لیے ہے کہ پاکستان کی آبادی جس طریقے سے بڑھ رہی ہے تو یہ جو ہے ابھی ہمارا جو این ایف سی ایوارڈ ہے وہ انسینٹیو دے رہا ہے آبادی بڑھاؤ شیئر زیادہ لے جاؤ, ٹھیک ہے نا. دوسرا آپ کا جو این ایف سی ہے وہ انسینٹیو دے رہا ہے کہ جتنی آپ غربت رکھو گے, جتنی آپ انڈر ڈیولپ رکھو گے, اتنا زیادہ شیئر لے جاؤ. تو جس کی وجہ سے آج پاکستان آپ کے سامنے یہ حال ہے. اور یہ بنایا بھی, یہ جو 7واں این ایف سی تھا وہ آپ کو پتہ ہے جو اس وقت حکمراں جماعت ہے, تو ان کی قابلیت تو آپ کے سامنے ہی ہے. ٹھیک ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ وفاق جی بولے جی وفاق انفیکٹ وفاق نے کچھ اور بھی چیزیں انفیکٹ کچھ وفاق نے کچھ اور بھی سوچ رکھا ہے کہ یہ کہ جو ٹرانس پروونشل میٹرز ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ سڑکیں تعمیر کرنا یا قومی سلامتی سے جڑے کچھ منصوبے ہیں یا اخراجات ہیں, وہ کہا جاتا ہے کہ جی صوبوں کی جانب سے تو شیئر کوئی نہیں ہے. گویا کہ یہ کیا ہوا کہ شہرات وفاق نے بنانی ہے, بنتی تو صوبوں میں ہیں, تو ان کے لیے بھی تو یقینی طور پہ فنڈز ایلوکیشن ہونی چاہیے صوبوں کی جانب سے, وہ بھی اپنا حصہ ڈالیں. پھر سلامتی سے جڑے منصوبے ہیں ان سے متعلق بھی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے, تو وہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب صوبوں سے کہا جا رہا ہے کہ اس معاملے پہ بھی وہ اپنا کنٹریبیوشن کہیں ان پلیس کریں. تو وہ بھی لگتا ہے کہ سر ایک بڑی جائز بات ہے, اور بالکل جائز بات ہے, لیکن اگر وہ شارع باقی پنجاب کے علاوہ باقی صوبوں کے لیے بنا رہے ہوں تو بڑی جائز بات ہے. ابھی میں پچھلے دنوں مدی جا رہا تھا, وہ نتھیا گلی جا رہا تھا, تو وہ جو جس کا کریڈٹ لیتے رہتے ہیں جو نواز شریف کی پارٹی والے, وہ بھی نیشنل ہائی وے اتھارٹی سے بنائی ہوئی ہے پنجاب کے وسائل سے. حالانکہ پنجاب کو 52% این ایف سی میں شیئر ملتا ہے. پنجاب کی جو ہے تقریباً ہر دوسرا موٹر وے کہہ لیں, یہ سب سے بڑے موٹر وے میگا پروجیکٹس جو ہے وہ وفاق نے کر کے دیے. سندھ والے روتے ہیں کہ ہمیں جو ہے سکھر موٹر وے نہیں دے رہے, کراچی سکھر موٹر وے آج تک نہیں دے رہے, بلوچستان میں کوئی موٹر وے نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ تو درست بات ہے کہ یا تو آپ ساروں کو دیتے رہتے تو اچھی بات تھی, آپ اکیلے ایک صوبے کو زیادہ دے دیا آپ نے. چلے وہ بھی ہمارے ملک کا حصہ ہے, لیکن وسائل ان کے پاس زیادہ تھے, وہ خود کر سکتے تھے. تو پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ دیکھیں وفاق ابھی اس وقت نا صوبوں کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلا رہا ہے. وفاق اپنی زیادتیاں یا اپنی ناکامیوں کو چھپا رہا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, جب 2022 میں پی ٹی آئی کی حکومت چھینی گئی یا رجیم چینج ہوا, جو بھی کہہ لیں آپ, اس وقت پاکستان کی سود کی ادائیگی تھی 3,900 روپے سالانہ ارب. اب اس سال پچھلا سال 9,800 ارب آپ نے کر دیا. اب آپ کہتے ہیں کہ جی صوبے سارے وسائل لے جاتے ہیں. صوبوں کو جس سال آپ نے 9,800 ارب سود کی ادائیگی کی ہے, صوبوں کو اس سال 6,500 ارب منتقل کیے تھے آپ نے, چاروں صوبوں کو ملا کر. اب آپ یہ بتائیں جو 6,000 ارب آپ سود کی ادائیگی آپ کی ڈبل ٹرپل ہو گئی, یہ وفاق کی ناکامی ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ یہ جو جتنی بھی بڑی آرگنائزیشنز ہیں جو ایس او ایز جسے کہتے ہیں, وہ جو ہے وفاق کی ناکامی ہے. سرکولر ڈیٹ دیکھ لیں, وہ وفاق کی ناکامی ہے. تو وفاق کے اپنے اچھا کچھ ایسی چیزیں تھیں جو صوبوں کو منتقل ہو جانی تھی 18ویں ترمیم کے بعد, وفاق نے زحمت ہی نہیں کی, کنٹرول رہے, وہ بھی نہیں واپس کی ان کو. تو اب یہ دیکھیں بات یہ ہے تو سر اس ڈیبیٹ کو آپ اس فورم پہ لے کے آئیں نا مزمل صاحب, اب آپ کے پاس موقع ہے کہ اس ڈیبیٹ کو لے کے آئیں, اور کہا جاتا ہے کہ جو محکمے منتقل ہو چکے 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کے پاس, وہ کیوں ابھی تک وفاق میں جس کے اوپر 600-700 ارب روپے سالانہ خرچ ہوتے ہیں اور پولیٹیکل گینز کے لیے ان کو یہاں پہ رکھا گیا ہے, تو یہ معاملہ تو اب اس فورم پہ آنا نہیں چاہیے آپ کے خیال میں؟ بالکل آنا چاہیے. پہلے تو یہ آنا بھی چاہیے, حساب بھی لینا چاہیے کہ چند افسران جو سیکٹری رہتے ہیں ان محکموں کے, ان کو ریٹین کرنے کے لیے, محکموں کو ریٹین کرنے کے لیے, پھر آپ کو پتہ ہے بجٹ ادھر بھی خرچ ہوگا تو سب کی اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں. تو یہ سوالات وفاق سے بھی پوچھے جانے چاہیے نا کہ بھائی آپ یہ سود کہاں سے کہاں لے گئے, آپ سرکولر ڈیٹ کہاں سے کہاں لے گئے, کیپیسٹی پیمنٹ کہاں سے کہاں لے گئے. ایل این جی کے جہاز جو ہے خالی آپ جو ہے اب وہ چلانا $5 ارب آپ کو جرمانہ دینا پڑ جائے گا, اب باقی جرمانے آپ دنیا جہاں کو بھرے جا رہے ہیں. تو یہ کیا مطلب, اس کی کون ذمہ داری لے گا؟ کل کو چلے آپ کتنا کاٹ لیں گے صوبے سے, 400 ارب 500 ارب 600 ارب, یہ تو ان کا تو کٹا تو بہت بڑا ہے. یہ اپنے آپ کو سدھاریں نا, سیدھا کریں سب سے پہلے. باقی بات ایک درست ہے, یہ جو 4 ابھی جو جس پہ ڈیویزیبل پول وسائل تقسیم ہوتے ہیں, آبادی, ایک بیکورڈنس, ایک ریونیو اور ایک چوتھا ریورس پاپولیشن,
اب زمانہ چینج ہو گیا. اب دیکھیں پورا پاکستان فلڈ میں جو ہے نہا رہا ہے اس وقت, پورا ڈوبا ہوا. تو ہمیں کلائمیٹ, پورے پاکستان کا 45% جنگل خیبر پختونخوا میں, اسی کو دن بھر کوستے بھی رہتے ہیں جس کا سارا جنگل ہے. یہ بتائیں آپ, ابھی آپ میرے خیال سے آپ نے بھی کوئی فیلڈ کور کیا ہوگا, آپ کو کوئی درخت جنگل نظر آئے پورے پنجاب میں؟ کوئی نظر آئی کوئی چیز؟ یہ ریور بیلٹس کے اوپر جو ہے درخت لگاتے ہیں, کچھ خوبصورت کرتے چیزیں, کوئی ذمہ داری نہیں. ریور بیلٹ کے اوپر ہمیں تعمیرات نظر آئی ہیں, سوسائٹیاں نظر آئی ہیں, لیکن وہاں پہ جنگلات نظر نہیں آئے. جنگلات نہیں تو ٹری کور ہی کر لیتے سر, درخت لگا لیتے بڑے بڑے, کوئی برائی نہیں تھی اس میں. تو اللہ معاف کرے کہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنی ہوئی ہیں سر, ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنی ہوئی ہیں وہاں پہ, ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنی ہوئی ہیں وہاں پہ. بھائی یہ سڑک ہی اس لیے نکالتے ہیں کہ ہاؤسنگ سوسائٹی نکلا ہے نہیں کوئی. یہ پورا یہ پچھلے 20 سال کام ہی پنجاب میں یہ ہوا ہے. تو آپ کو میں بتاؤں, اگر سندھ, جی بی اور کشمیر یہ نکال دیں تو پاکستان کا 70%, جو دنیا کا سب سے کم ترین جنگل ہے پاکستان میں 4%, یہ بھی مجھے فارم 47 والا لگتا ہے, 4% بھی نہیں, ہم 2-2.5% سے اوپر نہیں ہوں گے, اس کا 70% ان 3 جگہوں پہ ہے. باقی کئی ہیں ہی نہیں کچھ, پورا کا پورا خالی. اور آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں, خیبر پختونخوا اور پنجاب کا جو ہے جنگل جو ہے, خیبر پختونخوا کا جنگل 45% پاکستان کا ہے اور پنجاب کا 3% ہے. پنجاب کا جو جنگلات کا بجٹ ہے خیبر پختونخوا سے 10 گنا بڑا ہے. وہ جنگلات میں تنخواہیں کس کو دے رہے ہیں؟ گھر بٹھا کے دے رہے ہیں, گوسٹ امپلائیز ہے, کون ہے؟ بریک سے واپس آتے ہیں, گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے.